السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا جی، آج میری ساس نے آنا ہے پاک وطن سے مجھ سے ملنے کے لیے، ہم سب سے ملنے کے لیے، اور اسی کی بس تیاریاں چل رہی ہیں کھانے کی۔ وہ آلموسٹ شام کو پہنچیں گی، شام کیا رات ہی ہو جائے گی آتے آتے، کیونکہ انہوں نے پاک وطن سے آنا ہے رائمن، اور آلموسٹ لوکل سفر کرنا ہے تو ایزیلی 4 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں آتے آتے۔ اچھا جی، 5:30 پہ میں نے آلموسٹ سب کچھ بنانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ سب سے پہلے میں ہانڈی بناؤں گی، اس کے بعد چاول، تاکہ جب تک مہمان پہنچیں تب تک سب کچھ گرم رہے، ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اور پھر بھی انہیں آتے آتے آلموسٹ 7 o'clock ہو گئے تھے، کافی لیٹ ہو گئے تھے وہ۔ میری تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن تھی تو بس پھر میں نے اپنی ساتھ سسٹر کو بلا لیا، چھوٹی بہن کو۔ میرا مائکہ پاس ہی ہے تو مجھے تھوڑی ہیلپ ہو جاتی ہے، امی تو نہیں ہے میری لیکن چھوٹی بہن ہے، تو بس پھر وہ ادھر آ گئی میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ کافی زیادہ اس نے میری مدد کر دی، چھوٹا موٹا جو کام ہوتا ہے نا، کوکنگ والا تو میں نے خود ہی کیا، لیکن مسالہ گرائنڈ کرنا اور یہ چیز آٹا گوندنا تو کافی زیادہ میری ہیلپ ہوگی اس کے آنے سے۔ ہمیں آلموسٹ 1 سال ہونے والا ہے رینٹ پہ رہتے ہوئے، تب سے لے کے اب تک میری ساس فرسٹ ٹائم آ رہی ہیں ہمارے پاس رہنے کے لیے۔ اچھا، ایک مزے کی بات آپ کو بتاتی ہوں، میری پھپھو کی ساس اور میری ساس لائک میری پھپھو، ہم تینوں ایک ہی فیملی کی ہیں، ہمارا مائکہ ایک ہی ہے۔ سمجھ لیجیے ایک پہیلی، آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیسے۔ اچھا، لائٹ کا کوئی اتنا زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے نا ہماری سٹی میں، کوئی پتہ نہیں چلتا کب چلی جائے، کبھی کبھی صبح ہی چلی جاتی ہے اور سارا سارا دن نہیں آتی، اور سم ٹائم جو ہے وہ بس آدھا گھنٹہ گئی، آدھا گھنٹہ آئی، آدھا گھنٹہ گئی اور آدھا گھنٹہ آئی، لائک یہی گیم چلتی رہتی ہے۔ گھر کے کام کرنے میں تو اوبیسلی مشکل پیش آتی ہے، لیکن زیادہ مجھے مسئلہ ریکارڈنگ کرنے میں ہوتا ہے، ولاگ بنانے میں ہوتا ہے، کیونکہ اوبیسلی لائٹ ہوگی تو اچھی ریکارڈنگ ہوگی، ورنہ میں کیسے کروں گی؟ لائٹ کے ویٹ ہی کرتی رہتی ہوں، سم ٹائم موبائل کی بیٹری بھی لو ہوتی ہے، تو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لائٹ کا ایشو ہے کیوں۔ آپ کی سٹی میں بھی کیا اسی طرح ایشوز ہیں؟ اچھا، ویڈیو کو پلیز پورا واچ کیا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ اچھا، آپ لوگ بتائیں کہ آپ کی ساس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے؟ اوبیسلی ساس اور بہو کا رشتہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، کھٹا میٹھا سا، کبھی لڑائی تو کبھی صلح، کبھی لڑائی اور کبھی صلح، پراپر لڑائی بھی نہیں رہتی اور پراپر صلح بھی نہیں رہتی۔ تو آپ لوگ بتائیں کمنٹ سیکشن میں، جتنی بھی بہویں ہیں، کہ آپ کا ریلیشن شپ کتنا سٹرونگ ہے یا کتنا ویک ہے۔ اذہان اور روحان جو ہیں وہ باہر دونوں کھیل رہے ہیں اور میں کچن میں کوکنگ کر رہی ہوں۔ اچھا، میں نے کہیں سن رکھا تھا کہ بچوں کو کریٹیویٹی کرنے دیا کریں، انہیں نہ روکا کریں، وہ جو ان کا دل کرتا ہے وہ انہیں کرنے دیں، انہیں نہ روکیں کہ یہ چیز مت پکڑیں، وہ چیز مت پکڑیں، ایسا نہ کریں، ویسا نہ کریں۔ اچھا، میری ویسے نارملی بھی اتنی زیادہ عادت نہیں ہے بچوں کو روکنے کی، جب وہ کھیلتے ہیں تو اپنی مرضی سے کھیلتے ہیں، لائک ایک سیف کے اندر ایک پورشن ہے جہاں میرے ہسبینڈ کے شوز پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ہر روز وہ پورشن اس کا دروازہ کھول کے وہ سارے شوز بکھیر دیتے ہیں، سارے کمرے میں جتنے بھی جوتے ہیں وہ سارے جو ہے وہ پورے کمرے میں بکھیر دیتے ہیں، اور میں سارا دن ان کو اکٹھا کر کے رکھتی ہوں، وہ پھر بکھیر دیتے ہیں، لائک سارا دن ایسا ہی چلتا رہتا ہے، اور مجھے نہ ہی غصہ آتا ہے اور نہ ہی میں انہیں جو ہے وہ اوبیسلی جب ایسا کرتے ہیں تو منع تو کرتی ہوں، لیکن وہ باز نہیں آتے، میں انہیں ڈانٹتی نہیں ہوں، نہ مارتی ہوں۔ اچھا، کل میں کچن میں تھی، میں اخروٹ وغیرہ نکال رہی تھی، بادام اور اخروٹ، تو میرا بالکل بھی دھیان جو تھا وہ نہیں تھا ان کی طرف، میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ دونوں بھائی کھیل رہے ہیں، وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے پاؤڈر تھا ان کو نہلا کے میں نے لگایا تو سائڈ ٹیبل پہ میں نے رکھ دیا، وہ دونوں نے سارے کمرے میں بکھیرا، اپنے اوپر اپنے سروں میں چادریں خراب کی، چارپائیوں کی ان لوگوں نے۔ میں جب کام ختم کر کے باہر نکلی اور دیکھا باہر سے مجھے ایسے فیل ہو کہ جیسے دھواں ہے سارے کمرے میں ڈر گئی، میں بھاگ کے اندر گئی، میرے دماغ میں تو فوراً سے میں نے کہا اللہ معاف کرے کہیں آگ تو نہیں لگ گئی،
جب میں کمرے میں گئی تو وہ سارا پاؤڈر کا وہ ذرے وہ سارے پھیلے ہوئے تھے، اور اتنا برا حال دونوں نے کیا ہوا اپنا، چادریں ساری خراب اور پورا پاؤڈر کا ڈبہ ختم، نیا ڈبہ تھا۔ اور میں دیکھ کے میں نے تب پھر ڈانٹا بھی، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ جو لوگ بچوں کو کریٹیوٹی کرنے دیتے ہیں پھر وہ بچے تو بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ سم ٹائم وہ کچن میں آ جائیں گے تو کچن میں برتن یہ برتن وہ کچھ سمجھ نہیں آتی سامان جا کدھر رہا ہے۔ تو مجھے پلیز وہ حضرات لازمی بتائیں کومنٹس میں آ کے کہ بچوں کو کس طرح سے ان معاملات میں ہینڈل کرنا چاہیے، کہاں روکنا چاہیے اور کہاں پہ نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ میں تو لاجواب ہو چکی ہوں۔ اذہان جب چھوٹا تھا نا، میرے سسرال میں جب میں رہتی تھی اکٹھے، تو شادی سے پہلے جو میرے گفٹس اکٹھے ہوئے تھے وہ میں نے اپنے سارے کمرے میں سجا، زیادہ واز تھے، پھول تھے، تو وہ کمرے میں ہر طرف میں نے سجائے، سائڈ ٹیبل پہ رکھے، شیشے پہ کے سامنے رکھے، اور جب اذہان چلنا شروع ہوا تو اس نے وہ سارے توڑ دیے۔ ٹھیک ہے، میں نا وہ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں بچوں سے ریلیٹڈ، کہ بچوں کی کیسے تربیت کریں اچھے سے، تو میں نے اکثر ویڈیوز میں نا یہی سنا ہے کہ بچوں کو مت روکیں، وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، ٹھیک ہے، انہیں نہ ڈانٹے، یہ ایج ہے ان کی۔ لیکن بچے جب نقصان کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ چیز تو قابل برداشت نہیں ہے۔ تو پلیز وہ موٹیویشنل حضرات مجھے لازمی بتائیں کہ ان معاملات کو ہم کیسے ہینڈل کریں۔ ایسے بچوں کو اگر بندہ گھر چھوڑ دے اکیلے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو بس پھر جب واپس آئے گا تو سارا گھر تہس نہس ہی ملے گا، ویسا سلامت نہیں ملتا۔ اچھا جی، کھانا میرا ہو گیا ہے تیار، ہانڈی میں نے بنا لی تھی، چاول بھی بن گئے، اور یہ میرا بہت جلدی ہو گیا تھا سب کام، آلموسٹ 1 گھنٹے کے اندر ہی میں نے دونوں کام کر لیے تھے، اور مہمان آنے میں بھی کافی دیر ہے، کافی زیادہ مجھے ویٹ کرنا پڑا، اور میرے چاول لٹرلی سالن سب کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا جب تک وہ پہنچے تھے، وہ کافی لیٹ ہو گئے تھے۔ ہمارا روڈ جو ہے وہ مانگا والا روڈ جو ہے وہ اتنا بیزی روڈ ہے، لائک ایک تو سنگل روڈ ہے، دوسرا یہ سارا فیکٹری ایریا ہے، اور شام کے ٹائم جو ہے وہ ورکرز کو چھٹی ہوتی ہے تو بسیں نکلتی ہیں فیکٹری سے تو سارا روڈ جام ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ ٹریفک ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ آلموسٹ 15-20 منٹ کا سفر جو ہے وہ آپ 2 گھنٹے میں طے کر پاتے ہیں، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے۔ جب تک روڈ ڈبل نہیں ہوگا تب تک یہ مسئلے مسائل ختم نہیں ہوں گے، اور پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں اپنے بچپن سے کہ یہ سڑک ڈبل ہوگی، لیکن ابھی تک تو ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ بچوں کو میں نے کھانا کھلا دیا تھا کیونکہ ان سے تو بھوکا رہا نہیں جانا تھا۔ اچھا جی، مہمان ہمارے پہنچ چکے ہیں، چائے میں نے رکھ دی ہے اوپر، اور ساتھ میں میرے ہسبینڈ جو تھے وہ انڈے لے آئے تھے، یہ دہی تھا، بھی رائتہ میرا بننے والا تھا، بسکٹ وغیرہ تھے، اور یہ ہے جی سارا سامان۔ یہ کپڑے میں نے باندھے ہیں دھونے والے، یہ ابھی بھیجوں گی اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ اپنے مائکے، ادھر دھوں گی کیونکہ ادھر کپڑے سکھانے والا کوئی سین نہیں ہے۔ کھانا شانا میرا تیار ہو چکا ہے، روٹیاں بھی میں نے بنا لی ہیں۔ میری ساس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی جب وہ آئی تھی، 250 پہ ان کا بلڈ تھا، اتنا زیادہ ہائی تھا، نہ ہی انہوں نے چائے پی، نہ ہی انڈے کھائے، کچھ بھی نہیں کھایا۔ جب تھوڑی طبیعت ان کی سنبھلی، بہتر ہوئی، میڈیسن لی، انہوں نے میڈیسن کھائی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں نے ان کو کھانا دیا، روٹیاں وغیرہ پھر میں نے بنائی کہ وہ کھانے کے لیے اٹھ کے بیٹھ سکیں۔ ان کی اتنی طبیعت خراب تھی کہ وہ لٹرلی بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہسبینڈ میرے اتنے زیادہ ٹینشن میں آ گئے، فوراً سے باہر بھاگ کے گئے ڈاکٹر کو لینے کہ جلدی آئیں۔ اچھا جی، جب میری ساس کچھ بہتر ہوئی تو پھر انہوں نے ہمارے لیے تھوڑا سا سامان لے کے آئی تھی، یہ چاول تھے، گھر کے چاول، ہماری پیچھے زمینیں ہیں جہاں تھوڑی بہت کھیتی باڑی ہوتی ہے، یہ جی گاجر کا حلوہ، اور بہت مزیدار تھا، یہ میری ساس نے بنایا، اور بہت مزہ آیا کھا کے۔ اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ کیا اگر آپ دور رہتے ہیں کہ کیا آپ کی ساس بھی آپ کے لیے اتنا سامان لے کے آتی ہے یا نہیں لے کے آتی۔ کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے پراپرلی پیٹ بھر کے حلوہ کھایا، پھر جی نائٹ کے روٹین جو بھی ہے، بیوٹون، یہ، اور میں اپنی ہر ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ پگمنٹیشن کے لیے بہت زبردست کریم ہے، ضرور یوز کریں، بہت زیادہ چیپ پرائز میں آتی ہے، اور اس کے انگریڈینٹ بہت اچھے ہیں، 50 گرام کی پیکیجنگ میں ہے، نارملی میڈیکیٹڈ کریم بہت تھوڑی مقدار میں ملتی ہیں، تو اسے ضرور یوز کریں، مجھے بتائیے گا کیسی